जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और कल के हवाले से यानी टुमारो आने वाले कल के हवाले से एक बहुत अहम खबर है, वो एक बहुत अहम इजलास है। उस इजलास में बहुत कुछ ऐसा होने का इम्कान है जो आइंदा हमारे जो जमहूरियत के, मईशत के और खाद्य पॉलिसी के खतूत को वाज़े करेगा। हमारी मंजिल क्या है, हम कहाँ पे खड़े हैं, हमने कहाँ जाना है, ये सारी बातें कल तय हो जाएंगी। कल जनाब है कौमी सलामती कमेटी का इजलास, और कौमी सलामती कमेटी आपको पता है कि बहुत अहम कमेटी है। इसमें तीनों सर्विसेज चीफ होते हैं, इसमें वज़ीर ख़जाना है, वज़ीर आज़म है, वज़ीर दाखिला है और वज़ीर दिफा है। इसके अलावा भी कौमी सलामती कमेटी के कुछ मेंबरान होते हैं। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक जंग की भरपूर तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि दहशतगर्दी का अफरीत एक दफ़ा फिर सर उठाने लगा है। वो जो वाक़यात जिन्हें हम भूलते जा रहे थे वो दोबारा हमारी सोच को, यादों को आकर डसने लगे हैं। उस तरह के वाक़यात अब हमारे सामने फिर हो रहे हैं और उनके तवातुर में, तसलसल में इजाफा होता जा रहा है। किसी भी मुल्क के लिए ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि वहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात हों, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जिसकी इकॉनमी इंतहाई फ्रेजाइल है, इंटरनल थ्रेट हैं, एक्सटर्नल थ्रेट हैं, इंडिया के अपने मकासद हैं, अमेरिका के अपने मकासद हैं, तो इन सारे के दरमियान पाकिस्तान एक नन्ही सी जान फंसा हुआ है और उसके अंदर हमने इस अफरीत से भी लड़ना है, मईशत की जंग भी लड़नी है और जमहूरियत की बहाली की जंग भी लड़नी है। तो कौमी सलामती कमेटी जो उसका इजलास है, उसका बुनियादी एजेंडा तो दहशतगर्दी और दहशतगर्दी के वाक़यात की रोकथाम, उनसे निमटना, और अगर उसके लिए कोई ऑपरेशन करना पड़े तो उसकी इजाज़त तलब करना है। गुज़िश्ता 2 दिनों से आपको पता है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से कोई ज़्यादा तफसीलात सामने नहीं आई, और उसके बाद ये कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास है, जिसमें यही इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि मुल्क की जो अंदरूनी और बैरूनी हिफाजती हिसार है उसके हवाले से बात की जाएगी, और दहशतगर्दी का मुकाबला हमने किस तरह करना है। क्या हमने एक फुल फ्लैज ऑपरेशन करना है जैसे ज़रबे अज़्ब टाइप की चीज़ें की थी, या रद्दुल फसाद टाइप की चीज़ें की थी, उस तरह का कोई एक फुल फ्लैज ऑपरेशन करना है, या फिर हम कोई डिप्लोमेसी या किसी और चीज़ पर बात करना चाहते हैं, कोई अंदर से मिल बैठकर हल निकालना चाहते हैं। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक और जो ज़राए बता रहे हैं कि ये वो वक्त नहीं है, ये वो दौर नहीं है जब आप दहशतगर्दों के साथ मज़ाकरात करें। हालांकि इमरान खान साहब हमेशा तालिबान के साथ मज़ाकरात के बड़े दाई थे, और वो ये भी कहा करते थे कि इनके दफातर भी हमें अपने यहाँ खोलना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल गलत पॉलिसी है। उन लोगों के साथ मफाहमत नहीं हो सकती जो आपके जवानों के सरों से फुटबॉल खेलते रहे हों, और जो आपके लोगों को, मासूम लोगों को कत्ल करते रहे हों, उनके साथ मफाहमत नहीं होनी चाहिए। उनसे आहनी हाथ से, सख्ती से ही निमटना चाहिए। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, ना ही किसी और तरीके पर सोचना चाहिए। तो कल के जो इजलास है उसके अंदर हो सकता है कि हम सुने कि किसी बड़े ऑपरेशन के हवाले से बात हो, और उसके अंदर हमें पता चले कि जो है अब हम फुल फ्लैज एक पूरा जो है ऑपरेशन करने लगे हैं, ताकि दहशतगर्दी की और दहशतगर्दों की बेखुनी की जा सके। अब सवाल ये पैदा होता है, जब इस तरह का ऑपरेशन होता है तो उसके लिए रिसोर्सेज दरकार होते हैं, और रिसोर्सेज एज सच है कोई नहीं। वो जो कहते थे कि इस ज़माने में $9 बिलियन थे, तो अब वो घटते घटते किस्तें दे दे के कर्ज़ों की 5 बिलियन के करीब रह गए। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब भी इस इजलास में शरीक होंगे, और वो मईशत की सूरत हाल बताएंगे, जिसमें बताया ये जाएगा कि भाईजान पैसे कोई नहीं है, पैसे हैं ही नहीं। तो अब अगर ऑपरेशन करना है
تو اس حوالے سے آپ سوچ لیجئے کہ کس طرح کرنا ہے۔ لیکن اب یہاں پرائورٹائز کرنے کی بات ہے، کیا ہم اپنے دوسرے اخراجات کو کم کر کے دہشت گردی کے خلاف سفارہ ہو سکتے ہیں، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کی اس جنگ کو تعطل میں رکھا جا سکتا ہے، ڈیلے کیا جا سکتا ہے، اور اس وقت ہم اپنی معیشت کی طرف توجہ دیں۔ ایک اور بات، گزشتہ چند دنوں سے دو باتیں بہت ہو رہی ہیں سیاسی حلقوں میں۔ اب ان کا تعلق اسی بنیادی خبر سے ہے، قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے، لیکن انڈائریکٹ تعلق ہے ان کا تعلق۔ ایک تو یہ بات ہو رہی ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی کوئی گورنمنٹ آ رہی ہے، ٹیکنوکریٹس کی کوئی گورنمنٹ آ رہی ہے، اور اس طرح کا کوئی پلان بن رہا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انتخابات کب ہوں گے؟ انتخابات اس جنوری میں 2023 میں ہوں گے یا 2024 میں ہوں گے؟ ان دونوں باتوں کے حوالے سے عمران خان کے لیے کچھ پیغامات بھی پنہاں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ٹیکنوکریٹس کے نام سے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ آئی تو وہ 2-2.5 سال کے لیے آئے گی۔ عمران خان کو تھوڑا سا ڈرایا بھی جا رہا ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت آ جائے گی تو پھر کوئی الیکشن والی کہانی ہے ہی کوئی نہیں، لہٰذا آپ تسلی سے بیٹھے۔ یہ عمران خان صاحب کو گوارا نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ کے حوالے سے اگر کہیں سے آواز آ رہی ہے تو وہ پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہی ہے، دوسری سیاسی جماعتوں کی طرف سے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہو رہی، نہ ہی کسی نے ذکر کیا، نہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی پیغام آیا۔ لیکن عمران خان خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ 2-2.5 سال کے لیے آ گئی تو ملک تباہ ہو جائے گا، اور اس طرح کی باتیں۔ اب یہ جو صورتحال ہے اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ اگر ایک تو یہ ہے کہ ہمیشہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ پاکستان میں آتی رہی ہیں اور ناکام ہوتی رہی ہیں۔ ٹیکنوکریٹس سے پاکستان کی معیشت نہیں چلتی، پاکستان کی معیشت جو ہے وہ کسی جو عوام کے نمائندے ہیں انہی سے ہی چلے گی، ڈکٹیٹروں سے بھی نہیں چلتی، وہ بھی تباہ شباہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو ایک اور پیغام اس میں پنہا ہے، یہ جب کل میٹنگ ہوگی اس میں وزیر خزانہ بتائیں گے کہ خزانے کے لیے خزانے میں کوئی پیسے نہیں ہیں، لیکن ملک کی سلامتی سر فہرست ہے، ہمارے لیے اول ہے، لہٰذا ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے خزانے میں وہ ہم وطن کی حفاظت کی خاطر قربان کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اس سال الیکشن ہونا ہے، الیکشن پہ 25-26 ارب روپیہ لگتا ہے۔ اگر اس وقت ہم آپریشن شروع کریں گے تو پھر الیکشن کے پیسے نہیں ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو نون لیگ کے حلقوں میں یا پی ڈی ایم کے حلقوں میں بات ہو رہی ہے، اس کی طرف مولانا فضل الرحمان نے بھی اشارہ کیا، اور وہ یہ ہے کہ پھر ہم کیا اس سارے پروسیس کو ڈیلے کر دیں گے انتخابات کے، اور اس کو کہیں 2024 میں کریں گے تاکہ اس وقت تک ہم یہ آپریشن ختم کر لیں اور اس کے اخراجات کہیں نہ کہیں سے پورے کر لیں، اور ٹیکنوکریٹس والی کہانی ہوا میں چلتی رہے، اور انتخابات کے اخراجات کے حوالے سے یہ وضاحت دی جائے کہ چونکہ ہم دہشت گردی کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ میں مصروف ہیں، لہذا انتخابات نہیں ہو سکتے۔ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ اس حکومت کی جو عوام کے حوالے سے پالیسیاں ہیں، جو مہنگائی کی رو چلی ہوئی ہے، اس حوالے سے اگر انتخابات جلدی ہوتے ہیں تو ان کے جیتنے کے امکانات بالکل نہیں ہیں۔ اس لیے کہ لوگ عمران خان سے اس وجہ سے بیزار ہونا شروع ہو گئے تھے، ان کو بیانیے سے، تقریروں سے، عمران خان کے ہینڈسم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی تھی تو لوگ عمران خان سے بیزار ہو گئے تھے۔ اب مہنگائی دگنی ہو گئی ہے، بلکہ دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، تو اگر اور بہت جلدی ہوئی ہے، مطلب وہی چیزیں جو آپ ایک ہفتہ پہلے خریدنے جاتے تھے وہ 100 روپے کی ملتی تھی، اب وہ 150 روپے کی ہو گئی ہے۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں اس میں اضافہ ہوگا، اور اگر ہم فل فلیج آپریشن میں چلے گئے تو ظاہر ہے اس کی کاسٹ اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو اس وقت انتخابات کرانا پی ڈی ایم کو سوٹ نہیں کرتا۔ تو کیا کل کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ ہم انتخابات نہیں کروا رہے اور ہم ایک فل فلیج آپریشن میں جا رہے ہیں؟ میرے خیال میں صحیح جمہوری طریقہ تو یہ ہے کہ آپ انتخابات وقت پہ کرائیں،
لیکن حکومت کے نمائندے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم نے انتخابات کو ڈیلے کیا تو اس کے لیے کوئی آئینی وجہ ہوگی، کوئی غیر آئینی اقدام نہیں ہوگا۔ کل کا دن پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے بہت اہم ہوگا۔ لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔